وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقل منهم اور جو بھی کہے ان میں سے یعنی ان فرشتوں میں سے انی الہ من دونہ کہ بے شک میں معبود ہوں اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ فذلک نجزیہ جہنم پس وہ فرشتہ وہ شخص نجزیہ ہم جزا دیں گے اس کو ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کا کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالم لوگوں کو موضوع پچھلی آیات سے یہ چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا فرشتوں کے اندر خدائی صفات قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ اللہ کے لیے گالی ہے اللہ ان چیزوں سے پاک ہیں جن فرشتوں کی شان میں غلو کیا جاتا ہے ان کو ان کے مقام سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے فرشتے بڑے مقام والے ہیں ان کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے بڑا مقام ہے لیکن ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں وہ ایک مخلوق کا ہی ہے وہ یہ نہیں ہے ان کا مرتبہ کہ ان کا مرتبہ مخلوق سے بڑھ کر وہ خالق کے برابر ہو جاتے ہیں یا ان میں خدائی صفات آ جاتی ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اللہ کے شریک بن جاتے ہیں ایسا مقام نہیں ہے تو پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے بڑے معزز ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں اور فرشتے قیامت کے دن سفارش کریں گے لیکن وہ سفارش اسی کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوں گے اور جب فرشتے سفارش کر رہے ہوں گے اس وقت اللہ کے ڈر سے وہ کانپ رہے ہوں گے تو فرشتے جتنے بھی معزز ہو جائیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ان کو ان کے مقام سے اتنا بڑھا کر کہ ان میں خدائی صفات پیدا کر دی جائیں یہ صحیح نہیں ہے جب اللہ پاک کا حکم آتا ہے فرشتوں کے لیے کسی کام کا کچھ فرشتے اس میں سے بے ہوش ہو جاتے ہیں
کچھ نہیں، سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا جب حکم اترتا ہے فرشتوں پر تو اللہ کا حکم جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے ذریعے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جیسے اللہ کو علم ہے، ویسے اترتا ہے۔ تو جب وہ حکم اترتا ہے تو فرشتے جب اس کو سنتے ہیں تو اللہ کی ہیبت سے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب کے ہوش جاتے رہتے ہیں۔ پھر ان کو ہوش آتا ہے کچھ دیر بعد، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا اترا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تو پھر خود ہی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، جو اللہ نے فرمایا ہوتا ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وحی ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے، تو جو اللہ نے فرمایا ہوتا ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ چکا ہوتا ہے، تو وہ جب غور کرتے ہیں انہیں یاد آ جاتا ہے اللہ نے جو فرمایا۔ پہلے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ایک دفعہ بھی ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش آتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا، پھر جب غور کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ نے جو کہا سچ کہا۔ یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 23، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ وہاں بھی سفارش کی بات ہو رہی ہے۔ سفارش کے بارے میں کل بھی بات تفصیل سے ہوئی تھی۔ سفارش کا ایک تصور یہ ہے کہ ہم جو مرضی گناہ کرتے رہیں، ہم جن کو نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کو ہم نے اپنا پیر، اپنا جن کے ہم مرید ہیں، وہ اتنے کرنے والے ہیں کہ وہ جب قیامت کے دن ہم جائیں گے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوں گے تو یہ لوگ ہماری طرف سے سفارش کریں گے تو اللہ کو ہمیں معاف کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ سفارش کا تصور نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اللہ کے نزدیک کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر جسے اللہ اجازت دے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کا تصور محال ہے۔ جن لوگوں نے سفارش کرنی ہے، جن فرشتوں نے یا جن اولیاء نے، قیامت کے دن ان کا حال بھی بڑا گھبرائے ہوئے ہوں گے اور وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے ہاں سفارش کریں گے قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے، وہ اس لیے سفارش نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے برابر ہے، اللہ کے قریب تر ہے، ان میں کوئی خدائی صفات ہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کے ڈر کا یہ حال ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا۔ اس آیت کی تشریح میں وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم اترتا ہے سدرۃ المنتہا میں، تو جب فرشتوں تک وہ حکم پہنچتا ہے سب بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کو ہوش آتا ہے اور جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، اللہ کی ہیبت دور ہوتی ہے، اللہ کے صرف حکم اترنے سے اللہ کی ہیبت ان میں آ جاتی ہے، اللہ کا ڈر ان میں آ جاتا ہے۔ جب ان کے دلوں سے ڈر دور ہوتا ہے اور ان کو ہوش آتا ہے، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، پھر وہ کہتے ہیں جو کہا سچ کہا، وہو العلی الکبیر، وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ تو فرشتے تو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اور ابھی ہم نے پڑھا، یہاں بھی ہم نے پڑھا کہ فرشتے سفارش کریں گے قیامت کے دن، لیکن یہ اسی کے لیے سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوں گے، اور جب فرشتے سفارش کریں گے اس وقت ڈرتے ہوں گے، ڈرتے ڈرتے سفارش کریں گے کہ اللہ ہم پہ ہی ناراض نہ ہو جائے، اللہ اس وقت غصے میں ہوں گے اس دن۔ تو جن لوگوں نے بھی قیامت کے دن سفارش کرنی ہے، ڈرتے ڈرتے سفارش کرنی ہے، اسی طرح جیسا فرشتے سفارش کریں گے۔ تو ایسا کوئی تصور ہی محال ہے کہ اللہ ناراض ہوں، اور اللہ تو کسی کو معاف نہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی پھر بھی اللہ کے ہاں سفارش کرے بڑے جرت کے ساتھ، ایسا تصور ہی محال ہے۔ قیامت کے دن کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا مگر جسے اللہ اجازت دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے فرشتے ہیں، روح الامین جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اور سب فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے بالکل چپ، کوئی بندہ بات کی ضرورت نہیں کرے گا مگر جسے رحمان اجازت دے۔ سورہ نبا میں ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی کلام کی ضرورت نہیں کرے گا مگر جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور جو بات کرے گا سچی بات کہے گا، اس کو جھوٹ نہیں بول سکے گا، اس کو غلط بات نہیں کر سکے گا، جس پر اللہ ناراض ہو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکے گا، جس کے بارے میں اللہ کی اجازت ہوگی اسی کے بارے میں سفارش کر سکے گا۔ اگر سفارش کے ہم یہ تصور مان لیں جو مشرکین کے ہاں ہے کہ ہم جو مرضی گناہ کرتے رہیں، بس ہم کچھ لوگوں کو نظر و نیاز دے کے اپنے پیروں کو مطمئن کر دیں، بس ہم بخشے بخشائے ہیں، تو بتائیے پھر ہمیں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہوا؟ میں نے کل ذکر کیا تھا ہم نے بہت سارے عقائد عیسائیوں سے لیے ہیں، ہم عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہیں، اس مسئلے میں بھی ہم نے عیسائیوں کی مشابہت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کے ہاں پادری ہوتے ہیں، لاٹ ہوتے ہیں، اور عیسائی گناہ کرتے رہتے ہیں،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہفتے 2 ہفتے بعد جب ہم نے اپنا جو ہے عبادت کرنے آنا ہے، ہم نے اپنے پادریوں کو کچھ نظر و نیاز دینی ہے، اب پادری جانے اور اللہ جانے، وہ آپس میں نمٹتے رہیں گے. اب ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم پورا ہفتہ جو مرضی گناہ کرتے رہیں، اب ہم نے پادریوں کو نظر و نیاز دے دی ہے، اب یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو یہی تصور ہمارے ہاں بھی آ گیا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سارا چوری ڈاکہ اور گناہ اور زنا اور سود اور سب کچھ چلتا ہے، اور اپنے کوئی پیر بنائے ہوئے ہیں، وہ پیر پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں، پیروں کے ہاتھ مٹھی گرم کرتے رہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، اور وہ سمجھتے ہیں بس جی اب ہم بخشے بخشائے ہیں، اور اب یہ بس پیر جانے اور اللہ جانے قیامت کا دن ہوگا، یہ پیر اور یہ ہمارا پیر عبدالقادر جیلانی اور فلاں فلاں، ہم ان کے نام کی یاد بھی منا لیتے ہیں اور ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اب وہ جانے اور اللہ جانے، تو بس اب ہم بخشے بخشائے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت تھی عمل کرنے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ساری لغزشیں معاف کر دی. صحابہ کرام میں سے ایسے صحابہ بھی تھے جن کو جنت کی بشارت مل گئی، لیکن ان میں سے تو کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں گیا. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنا لمبا قیام کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے مبارک پاؤں میں بھرم آ جاتا، اور حضرت عائشہ فرماتی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے اگلی پیچھے ساری لغزشیں اگر کوئی تھیں وہ بھی معاف کر دی ہیں، پچھلی بھی اور اگلی بھی، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا تھکیں اور آپ اتنی محنت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، دیگر عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، سب بخشے بخشائے تھے، جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود سب کتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور سب کتنا اللہ سے ڈرتے تھے. انہوں نے تو کوئی ایسا عقیدہ نہیں بنایا کہ بس اب ہم بخشے بخشائے ہیں، اب جو مرضی ہم کرتے رہیں. وہ تو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے اور ہر وقت وہ اللہ سے ڈر کر نیک عمل کرتے رہے. تو یہ اصل میں شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی ہیلہ ہے، شیطان نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہوا ہے. تو یہ جو تصور، اور اس سب کی بنیاد پیچھے یہ سفارش کا عقیدہ ہے، جو غلط عقیدہ ہے سفارش کا ایک لوگوں کے ہاں، کہ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے جیسے کچھ لوگوں کو پیر بنا کر ان کو اللہ کا ولی سمجھ کر بس ان کی مٹھی گرم کرتے رہو، اور وہ اور اللہ جانے، ہم جو مرضی گناہ کرتے رہیں بس ہمیں وہ بخشا لیں گے. اور ایسے ایسے عجیب عقائد ہیں ہمارے ہاں. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سیدنا پیر عبدالقادر جیلانی، وہ سمجھتے ہیں ان کا کوئی مرید وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، ان کے ہر مرید پر جنت واجب ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے بتائیے کہ پیر عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ولی تھے اللہ کے، مان لیتے ہیں، نبی تو نہیں تھے، نبی کے امتی تھے. کوئی ایسا نبی ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس نبی کا ہر امتی جنتی ہے؟ کسی نبی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہر امتی، ہر اس کو ماننے والا جنتی ہے. یہ نبی کے امتی کے بارے میں دعویٰ نہیں ہو سکتا. تو ایک امتی کے مرید کے بارے میں، ایک امتی کے ہر مرید کے بارے میں دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے جب ایک نبی کے ہر امتی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے؟ تو پھر ایک امتی کے ہر مرید کے بارے میں دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف شیطانی وسوسہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہ اس کے پیچھے سفارش کا غلط عقیدہ. سفارش ہوگی، سفارش کا عقیدہ ہے ہمارا، قرآن پاک میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن یہ وہ سفارش نہیں ہے جو مشرکین مکہ سمجھتے تھے. ہم جو مرضی گناہ کرتے رہیں، بس نظر و نیاز دے دیں، ان پیروں کے نام، ان اپنے بتوں کے نام کوئی ذبح کر لیں، اب یہ جانے اور اللہ جانے یہ ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے. نہیں، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ. اور اگر اللہ ناراض رہے پھر کوئی فائدہ نہیں. ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ، اگر آپ دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر آپ روکنا چاہیں، اگر اللہ کسی کو سزا دینا چاہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی نہیں کھول سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے تو پھر اس خیر کو کوئی ہم سے دور بھی نہیں کر سکتا. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اللہ اگر لوگوں کے لیے کوئی رحمت کھولنا چاہے اس رحمت کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وَمَا يُمْسِكْ، اور اگر اللہ بند کرتے فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِ، اللہ کے بعد کوئی کھول نہیں سکتا. یہ ساری آیتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے شرکی عقائد بنائے ہوئے ہیں. تو یہ عقائد جو سفارش کا غلط عقیدہ ہے، بہت خطرناک عقیدہ ہے. اور یہ سمجھنا کہ جی بس کچھ لوگوں کو ہم راضی کر لیں،
پیسے دے کے، نظر و نیاز دے کے بس وہ اللہ کو خود منا لیں گے، یہ وہ مشرکین والا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ ان کا بھی ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کو راضی کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی انسان بچ کر، اللہ سے اگر کوئی انسان بچ سکتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ کر بچ سکتا ہے۔ اللہ کے غضب سے اگر کوئی انسان بچ سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے اللہ کے غضب سے، اللہ کی رحمت کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ سے بھاگ کر کوئی انسان کسی دوسرے کی پناہ میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو دوسرا، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیر کیوں نہ ہو، یہ سب خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں، جن میں تم اللہ کی صفات تم سمجھتے ہو، جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، ان فرشتوں میں سے اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے اپنے منہ سے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اگر کوئی کہے ان میں سے، ان فرشتوں سے، انی الہ من دونہ، کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، اگر کوئی فرشتہ یہ دعویٰ کرنے کی جرت کرے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، ہم ایسے فرشتے کو جہنم میں ڈال دیں گے، ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے۔ کسی مخلوق کے یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کہے یا وہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک کہے، اور نہ کوئی اللہ کے نیک بندے ایسے کہتے ہیں، نہ فرشتے ایسی بات کہتے ہیں، نہ نبیوں کے بارے میں جو لوگوں نے غلو کر لیا ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عزیر کے بارے میں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں نے غلو کر لیا ہے، ان لوگوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، اور نہ کبھی ہمارے ان صحابہ کرام نے، سیدنا علی نے اور ہمارے ان بزرگوں نے کبھی کوئی ایسی بات کہی کہ ہمیں اللہ کا شریک بنا دو۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر، کیا آیت ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ جسے اللہ نے کتاب دی ہو، جسے اللہ نے دانائی دی ہو، جسے اللہ نے نبوت دی ہو، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ۔ یہ کسی بشر کے نہ لائق ہے جسے اللہ نے کتاب دی ہو، آسمانی کتاب جس پر اتری ہو، جو نبی ہو اللہ کا، جسے اللہ نے دانائی دی ہو، جسے اللہ نے نبوت دی ہو، کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے بندے بننے کی بجائے اپنا بندہ بننے کی دعوت دے۔ نہ کسی نبی کے یہ لائق ہے اور نہ کبھی کسی نبی نے یہ دعوت دی ہے، تو پھر ہم نے کیوں اللہ کے بعض انبیاء کو اللہ کا شریک بنا دیا؟ ہم کیوں اللہ کے بعض انبیاء سے مدد مانگتے ہیں؟ ہم کیوں پھر یا رسول اللہ اور یا محمد اور اس جیسے ہم آپ کے کرم کی ضرورت ہے، ہم آپ کے در کے سوالی ہیں، ہم کیا تمام نبی آپ کے در کے سوالی ہیں؟ ولیعاذ باللہ، تمام نبیوں کو جس کے در کا سوالی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے در کا سوالی تھا، وہ اللہ رب العالمین کا محتاج تھا، وہ اللہ سے مانگا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر کس طرح اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، کس طرح آپ کی چادر مبارک زمین پہ گر چکی تھی، کس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو آ کر تسلی دی کہ اللہ کے نبی اب بس کر دیجئے، آپ نے اللہ سے بہت دعا کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب ہمیں ناکام نہیں کریں گے۔ کس طرح وہ اللہ سے مانگتے تھے، جب وہ اللہ سے مانگتے تھے تو اب کوئی دوسرا ان سے کیوں مانگے، سب اللہ سے مانگے۔ تو کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے، اور نہ کسی نے یہ دعوت دی ہے، نہ کبھی کسی فرشتے نے یہ دعوت دی ہے۔ تو جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یا ان میں خدائی صفات مانتے ہیں، یا وہ نبیوں میں ولیوں میں ان کو اللہ کا بیٹا کہہ لیں یا ان میں اللہ کی صفات مان لیں، تو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے حقیقت کھل جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان فرشتوں میں سے اگر کوئی فرشتہ یہ بات کہے کہ میں معبود ہوں اللہ کے علاوہ، فذالک نجزیہ جہنم، تو ہم اس فرشتے کو جہنم کا بدلہ دیں گے، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ ایک شرط ہے، اللہ نے فرمایا اگر بفرض محال اگر کوئی فرشتہ یہ بات کہے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو اللہ اس فرشتے کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اگر فرشتہ جو اتنی عظیم اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اگر وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا شریک ہے، اللہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اگر
عام لوگوں میں سے کسی نے کسی فرشتے کو، اللہ کے کسی نبی کو، اللہ کے کسی ولی کو اللہ کا شریک بنا دیا تو پھر اللہ اس سے کتنا انتقام لیں گے، اس پہ خود غور کر لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے شرط کا انداز رکھا ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ نے جو شرط کا انداز رکھا ہو تو اس کا امکان بھی موجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیز بطور شرط بیان کی جائے ایسی چیز بطور شرط بیان بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز بطور شرط بیان کی جائے تو اس کے اندر امکان ہوتا ہے کہ وہ چیز واقع ہو جائے، ایسی کوئی بات بطور شرط بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، مثلا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں کوئی ایسی بات بطور شرط بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی بھی شرک کریں تو وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی توہین ہے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ نہیں، ایسی بات کی جا سکتی ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرشتوں کے بارے میں ایک شرط رکھی ہے، حالانکہ فرشتے یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کہنا کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں یہ ظلم ہے، سب سے بڑا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک شرط کے انداز میں بات کی ہے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اس شرط کے پورا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ کوئی شرط اگر بیان کی جائے، ضروری نہیں کہ اس کا پورے ہونے کا امکان بھی ہو، سمجھانے کے لیے ایسی بات کی جا سکتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ایسی کئی شرطیں، ایسی کئی باتیں شرطوں کے انداز میں بیان کی ہے۔ جس طرح یہاں اللہ نے فرمایا اگر کوئی فرشتہ شرک کرے یا اپنے آپ میں خدائی صفات کا دعویٰ کرے، ہم ایسے فرشتے کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے، اس کا امکان نہیں ہے کہ یہ ایسا واقع ہوگا، کیونکہ فرشتے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسی بات شرطیں قرآن پاک میں اور بھی جگہ پر بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ خود فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے لوگوں سے، بات سمجھانے کے لیے، سورہ زخرف آیت نمبر 81، اے نبی آپ ذرا لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد، آپ ذرا لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی، اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس رحمان کی اولاد کی عبادت میں کروں گا۔ اگر واقعی اللہ کی اولاد ہوتی، یہ ایک بات کرنے کا انداز ہے، سمجھانے کا انداز ہے۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ بات کہیں، اگر حقیقت میں، اگر بفرض یہ مان لیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا تم سے پہلے، لیکن ہے ہی نہیں۔ یہ تم نے باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں، کوئی شریک ہے ہی نہیں اللہ کا، کوئی اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہاں بھی ایک ایسی شرط ہے جس کا امکان نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایسی شرط پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں نبیوں کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی ہے، سمجھانے کے لیے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر یہ بات کی گئی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ، اے نبی آپ فرما دیجئے لوگوں سے، پچھلی آیت میں قل کا لفظ ہے، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی میری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی نبی، مجھ پر بھی یہ وحی کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر وحی کی گئی ہے۔ لئن اشرکت، کہ اگر تو نے بھی شرک کیا، ہر نبی کو انفرادی طور پر یہ وحی کی گئی ہے کہ اے فلاں نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ صرف اللہ کی آپ عبادت کریں، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور آپ شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ تو اللہ نے یہ بات ایک شرط کے طور پر نبیوں کے بارے میں بھی کہی ہے کہ شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا اور دیگر تمام انبیاء سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، سید الانبیاء والمرسلین نے بفرض محال، اگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اگر ان سے بھی یہ سرزد ہو جائے تو اللہ پھر ان کے بھی سب نیکیاں ختم کر دیں گے، ان کے سب اعمال ضائع کر دیں گے اور وہ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب نبی اگر ان سے شرک ہو جائے بفرض محال تو اللہ ان کو سزا دیں گے، تو ایک عام امتی کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکے گا؟ اب سمجھانے کے لیے یہ بات ہے۔ یہاں تو اللہ نے ایک ایک نبی کے حوالے سے بات کہی ہے، اور سورہ انعام کی ایک آیت ہے وہاں اللہ نے سب نبیوں کے حوالے سے بات کہی ہے۔
شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 88، اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا سورہ انعام میں ایک جگہ پر، تو اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، کہ اگر یہ 18 کے 18 انبیاء شرک کر لیں بفرض محال، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سب نیک اعمال ضائع ہو جائے۔ تو قرآن پاک میں جو چیز شرط کے انداز میں کی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ چیز واقع بھی ہو جائے، سمجھانے کے لیے ایسی بات کی جا سکتی ہے، اور ایسی بات کو گستاخی سمجھنا، نعوذ باللہ یہ قرآن پر الزام ہو جائے گا، یہ اللہ رب العالمین پر الزام ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے ایسی بات کی جا سکتی ہے کہ فلاں گناہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اللہ کا کوئی نبی، اللہ کا کوئی ولی اگر کر کے بات کرے، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ کا کوئی نبی بھی یہ بات کرے تو اللہ اس کے بھی اعمال ضائع کرتے ہیں۔ میرے خیال بات کلیئر ہو گئی ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں فرشتوں کے حوالے سے کہی ہے کہ تم لوگ فرشتوں کو اللہ کا معبود کہتے ہو یا ان میں خدائی صفات مانتے ہو، کوئی فرشتہ اگر خود یہ دعویٰ کرے تو وہ جہنم میں جائے گا، تو تم امتی کیسے، تم انسان کیسے فرشتوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ تمہیں دعویٰ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اولم یر الذین کفروا، کیا اور نہیں دیکھا کافروں نے، کیا اور کافروں نے غور نہیں کیا؟ اولم یر الذین کفروا کا لفظی مطلب ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا، یہاں دیکھنے سے مراد غور کرنا ہے، غور و فکر کرنے کی نظر سے نہیں دیکھا۔ کیا کافروں نے غور نہیں کیا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا وہ دونوں تھے رتقا ملے ہوئے اکٹھے، ففتقناهما پس ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ کیا کافر اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین کتنی قدرتوں والے ہیں، اللہ رب العالمین کتنی طاقتوں والے ہیں؟ جو کافر اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے، کیا کافروں نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا اللہ تو اتنے طاقتور ہیں، اللہ تو اتنی قدرتوں والے ہیں کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے پہلے، تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں الگ الگ کر دیا، ان کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور یہ ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو الگ کیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں اس کی اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں زیادہ بیان نہیں کی۔ جس دور میں قرآن پاک اترا تھا وہ دور کوئی سائنسی حوالے سے کوئی اتنا ترقی یافتہ بھی نہیں تھا کہ یہ باتیں کھول کے کی جاتی تو وہ ان کو بہت زیادہ سمجھ آتی۔ بہرحال اللہ نے چونکہ یہ سب چیزیں، اللہ ان سب چیزوں کے خالق ہیں، یہ چیزیں اللہ نے خود سارے انجام دی ہیں، اللہ کو تو ایک ایک بات کا پتہ ہے، اللہ نے بعض اشارے قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے، تو اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنی قدرتوں والے ہیں کہ زمین و آسمان کے خالق اللہ ہیں، اور یہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے اور پھر اللہ نے ان کو الگ کیا ہے۔ اللہ نے جب پیدا فرمایا تو اللہ کی جو بھی اس میں اللہ رب العالمین کی مرضی، جو بھی اللہ کی تدبیر کہ یہ ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو الگ کر دیا۔ کیا تفصیلات ہیں اس کی وہ اللہ کو پتہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض سائنسدانوں کا عقیدہ ہے بگ بینگ کا، کہ کائنات کی ابتدا جو ہے پہلے زمین اور سورج اور دیگر تمام سیارے جو ہیں یہ ملے ہوئے تھے، پھر اچانک ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور پھر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پھٹ کے الگ الگ ہو گئیں، اور یہ سب چیزیں بہت گرم تھیں، پھر آہستہ آہستہ چیزیں ٹھنڈی ہوتی گئیں۔ تو قرآن پاک میں اس حوالے سے صرف یہ بات موجود ہے کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں الگ کر دیا، صرف زمین و آسمان کا ذکر ہے۔ اب باقی تمام اجرام فلکی، سورج، چاند، ستارے اور دیگر جو گلیکسیز ہیں اور دیگر جو کروڑوں اربوں خربوں ستارے ہیں، کیا وہ سب بھی آپس میں ملے ہوئے تھے اور پھر اللہ نے انہیں الگ کر دیا؟ اس بارے میں قرآن و سنت میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے کسی حد تک بگ بینگ کی تھیوری کی کسی حد تک تائید ہوتی ہے۔ اگر قرآن و سنت سے تائید ہوتی ہے تو ہمیں بھی ان چیزوں کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی بات ہو جو قرآن و سنت کے صریح مخالف ہو تو اس کا بہرحال اس کو تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن ایک حد تک اس آیت کریمہ سے بگ بینگ کی تھیوری کی کسی حد تک تائید ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تفصیلات کیا ہیں وہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ تفصیلات جو سائنسدان بیان کرتے ہیں ہم ان کو سن لیتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں
غلط بھی ہو سکتی ہیں جب تک ان کا سری ٹکراؤ قرآن پاک کی کسی آیت سے نہیں ہوتا، کسی حدیث سے نہیں ہوتا، تو ہمیں ان کو جھٹلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور کس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں الگ الگ فرمایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بنایا پانی سے ہر زندہ شے کو، ہر زندہ شے کو ہم نے پانی سے بنایا، پانی سے اسے زندہ رکھا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ذی روح جو زندہ ہوتا ہے وہ اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک اسے پانی نہ ملے، پانی پر اس کی گزر بسر ہے۔ کوئی زندہ شے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ نے ہر ذی روح شے کو پیدا کیا تو پانی اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، زندگی کی بقا کے لیے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ باقاعدہ ہر ذی روح شے کو پیدا ہی پانی سے کیا ہے، یعنی نطفے سے۔ نطفہ بھی پانی کی ایک بوند ہے، تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ہر ذی روح شے، انسان ہیں، جانور ہیں، دیگر چیزیں ہیں، تو اللہ نے ان تمام کو، اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے تناسل کا، نر اور مادہ کا، ان میں تعلق قائم ہوتا ہے، اور پھر وہ نطفہ سے جو ہے وہ ہر ذی روح شے پیدا ہوتی ہے۔ تو یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ ہر ذی روح شے کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، یا مراد یہ ہے کہ ہر ذی روح شے وہ اس کی بقا اسی پانی پر ہوتی ہے، پانی نہ ہو تو کوئی شے زندہ نہ رہے۔ اور پانی جو ہے اللہ کی اتنی عظیم قدرت ہے کہ صرف ذی روح شے نہیں، یا تو ذی روح شے کے بارے میں بات ہے، جو چیزیں ذی روح نہیں بھی ہیں، جمادات اور دیگر چیزیں، ان میں بھی پانی کی اہمیت مسلمہ ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں اللہ تعالیٰ صرف زندہ شے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو پانی کی اہمیت، زندہ شے کے بارے میں پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ابتدا بھی زندہ شے کی پانی سے ہوئی ہے، اور پھر اس کی بقا بھی اسی پانی پر ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا اللہ کی ان قدرتوں کو وہ نہیں مانتے؟ اگر وہ اللہ کی ان قدرتوں کو مانتے ہیں، ان قدرتوں کو دیکھتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، پھر انہیں اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانا چاہیے، پھر انہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی کتاب کو ماننا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ نبیوں کو انہیں ماننا چاہیے، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے ان انعامات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایمان لا کر، اللہ کی عبادت کر کے۔ اولم یری الذین کفروا، میں نے ذکر کیا کہ اس کا لفظی ترجمہ کریں تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کیا نہیں دیکھا کافروں نے۔ یرا دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں حقیقی آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے، یہاں غور و فکر کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، یہاں غور کرنا مراد ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنے بعض غلط عقائد قرآن سے ثابت کرنے کے لیے وہ بعض دفعہ اس قسم کے الفاظ کا غلط معنی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عام الفیل کو پیدا نہیں ہوئے۔ عام الفیل وہ جو ہاتھیوں والا سال ہے، جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر، پھر اللہ رب العالمین نے اس ابرہہ اور اس کے لشکر کو عبرت کا نشان بنا دیا، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں موجود ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے تھے، اسی سال اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، ویسے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے خوشی کے موقع پر ایک عید کا دن مناتے ہیں، عید میلاد النبی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اس دن پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ اس سال پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ تو ہمیشہ سے تھے، آپ تو ہمیشہ سے موجود تھے، اور آپ تو ہمیشہ سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، اور ہر چیز آپ کے علم میں تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ بلکہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں آپ ابھی تک موجود ہیں، اور ابھی تک آپ فوت بھی نہیں ہوئے۔ حالانکہ یہ مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت ہو گئے، اور 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو صحابہ کرام نے دفنایا، یہاں تک مانتے ہیں، لیکن پھر آگے عجیب و غریب عقائد ہیں ان کے۔ ویسے آپ کی عید میلاد النبی مناتے ہیں، جو ویسے صحیح نہیں ہے، اس کو ایک الگ موضوع ہے، لیکن ویسے کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے، اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟
وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی بعض آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا الم تر، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہیں. جی میں ابھی وہی بات عرض کر رہا ہوں. یہ سورہ فجر میں مثلا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، سورہ فجر کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 6. لفظی ترجمہ اگر اس کا کریں، کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ کیا کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ. اب وہ اس آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے قوم عاد کو تباہ کیا تھا تو کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. قرآن میں ہے کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے تھے تب زندہ تھے. ہم کہتے ہیں کہ زندہ تھے تو پھر آپ عید کس چیز کی مناتے ہیں؟ پھر عام الفیل کو پیدا کون ہوا تھا جس کی آپ پیدائش کی خوشی میں آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ اسی طرح قرآن پاک کی اور بھی بہت سی آیات ہیں ایسی جن میں الم ترى، مثلا الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 ہے. کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ. وہ کہتے ہیں دیکھو جب زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے. اللہ نے الم ترى کہا ہے تو میں نے آپ سے ذکر کیا وہی انداز یہاں بھی ہے. میں یہاں سے آپ کو ایک نقطے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اولم یرا ہو یا الم ترى ہو، یہاں سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، حقیقی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا. یہاں سے مراد غور کرنا ہوتا ہے، دماغ کی آنکھوں سے دیکھنا، غور کرنا مراد ہے. اگر ہم اس سے مراد حقیقی آنکھوں سے دیکھنا مراد لیں تو پھر یہاں سے آپ یہ عقیدہ بنائیں کہ کافر بھی ہمیشہ سے موجود تھے. اللہ کافروں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ کیا کافروں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں الگ کر دیا. اب ذرا یہی منطق یہاں بھی لگائیے، کیا جب زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اور اللہ نے زمین و آسمان کو الگ کیا تو کافر دیکھ رہے تھے اس وقت حقیقی آنکھوں سے؟ یہی منطق لگائیے کہ کافر اس وقت زندہ تھے. نہیں، یہ اصل میں غور کرنا مراد ہے یہاں سے. تو کچھ عقائد بنا لینا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہوئے، پھر ان عقائد کے لیے پرانی آیات کو احادیث کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، یہ انداز صحیح نہیں ہے. ہاں ایسے عقائد ہمیں اپنانے چاہیے جو صریح کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پہلے ہم ایک عقیدہ بنا لیں اپنی طرف سے، ایک غلو ہم پہلے پیدا کر لیں کسی کی ذات کے بارے میں، پھر ہم اس کے لیے دلائل کو توڑ موڑ کر تعویلیں کرنے کی کوشش کریں. ہم قرآن پاک کا احادیث مبارکہ کا وہی معنی کریں گے جو عام عربی محاورے میں کیا جاتا ہے. تو یہ الم ترى ہو، الم یرا ہو، اولم یرا ہو، اس سے مراد حقیقی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، اس سے مراد غور کرنا ہوتا ہے. کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں الگ کر دیا؟ کافروں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، کافر اس وقت موجود ہی نہیں تھے. اس وقت کوئی انسان موجود نہیں تھا جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اللہ نے ان کو الگ کیا، اس وقت کوئی انسان موجود نہیں تھا. سمجھ آ گئی جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ تو اولم یرا ہو یا الم ترى ہو، اس سے مراد غور کرنا ہوتا ہے. آگے فرمایا وجعلنا فی الارض رواسy ان تمید بہم، اور ہم نے بنائے فی الارض زمین میں رواسy گاڑی ہوئی چیزیں. رواسy یہ راسیۃن کی جمع ہے. راسیہ کہتے ہیں گاڑی ہوئی چیز کو، جس چیز کو زمین میں میخ کی طرح گاڑ دیا جائے اس کو راسیۃن کہتے ہیں. اور پہاڑ کو عربی زبان میں راسیۃن کہا جاتا ہے اس لیے کہ پہاڑ زمین میں میخ کی طرح گاڑا گیا ہے، اور اس کی جمع ہے رواسی. اللہ فرماتے ہیں وجعلنا فی الارض رواسy، اور ہم نے بنائے زمین میں رواسy گاڑے ہوئے پہاڑ. ان تمید بہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لے جائے ان کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین انہیں لے کے کہیں چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین میں زلزلہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین اس میں قرار باقی نہ رہے. اللہ رب العالمین نے زمین کو، پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو قرار بخشا ہے، اور زمین کو ہمارے انسانوں کے لیے رہنے کا باعث بنایا ہے، جائے قرار بنایا ہے پہاڑوں کے ذریعے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ ہر وقت زلزلے آتے رہتے اور زمین کے اوپر اس طرح امن اور سکون سے رہنا ممکن نہ ہوتا. اللہ رب العالمین جنہوں نے زمین کو بنایا، جنہوں نے ہمیں بنایا،
اور ہمارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، تو اللہ رب العالمین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر اس طرح گاڑا ہے میخوں کی طرح کہ اس پہاڑوں کے گاڑنے کی وجہ سے زمین جو ہے وہ تھمی ہوئی ہے، اور انسان زمین کے اوپر جو ہے وہ آرام سے سکون سے کچھ عرصہ کے لیے ایک محدود مدت کے لیے زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ گاڑے ہوتے اللہ نے تو یہ زمین جو ہے یہ پرسکون نہ ہوتی، ہر وقت زلزلہ اور اس طرح یہ ایک قرار والی جگہ نہ ہوتی۔ سورہ نازعات میں فرمایا والجبال ارساها، پہاڑوں کو اللہ نے گاڑ دیا زمین کے اندر۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پہاڑ اگر ان کی ساخت وغیرہ پہ غور کریں کہ کتنا پہاڑ زمین کے اوپر ہے، کتنا پہاڑ زمین کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں، اگر ہم تحقیق کریں اس کے بارے میں، تو جتنا حصہ پہاڑ کا ہمیں اوپر نظر آتا ہے اس سے بہت زیادہ حصہ زمین کے اندر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ حصہ اوپر ہے اور تھوڑا حصہ نیچے ہے، جڑ تھوڑی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اوپر تھوڑا حصہ ہے، نیچے زیادہ حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم فرض کریں کہ ایک گز کی مثلا کوئی چیز ہے، تو ایک گز 3 فٹ کی، یہ نہیں کہ 2 فٹ اوپر ہے اور 1 فٹ اندر ہے، یا 1.5 فٹ اوپر ہے 1.5 فٹ اندر ہے، اس طرح نہیں ہے۔ 1 فٹ اوپر 2 فٹ اندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اندر ہے، تھوڑا حصہ باہر ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں چیز کو گاڑنا، جب میخ گاڑی جاتی ہے خیمے وغیرہ لگانے کے لیے، تو میخ کو بھی اس طرح گاڑا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا تھوڑا حصہ اندر ہوتا ہے زیادہ حصہ باہر ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ آدھا حصہ اندر ہوتا ہے آدھا باہر ہوتا ہے، زیادہ حصہ اندر ہوتا ہے تھوڑا حصہ باہر ہوتا ہے۔ تو پہاڑ زمین کے اندر اس میخ کی طرح گڑے ہوئے ہیں، بلکہ قرآن پاک کی بعض آیات میں تو پہاڑوں کو میخ قرار دیا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخ بنایا، اور دیگر آیات میں فرمایا پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ بعض سائنسدان جو زمین اور پہاڑوں کی ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کئی ایسے پہاڑ بھی ہیں کہ 50 کلومیٹر جو ہیں وہ زمین کے اندر موجود ہیں۔ کوہکاف وغیرہ اور روس کی بعض ریاستوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، اتنے پہاڑ جو ہیں زمین کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کے ذریعے زمین کو پرسکون رکھا ہے۔ وجعلنا فی الارض رواسی، اور ہم نے بنائے زمین میں گاڑے ہوئے پہاڑ، ان تمید بہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو لے کے چلی جائے، ان کا مطلب کہیں ایسا نہ ہو، تمید بہم کہ وہ زمین ان کو لے کر جھک جائے، زمین ان کو لے کے کہیں چلی جائے، زمین پرسکون نہ رہے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے بنائے اس میں یعنی اس زمین میں فجاجا کھلے رستے، سبلن رستے، فجاج کا مطلب بھی کھلا رستہ اور سبل کا مطلب بھی رستہ۔ ہم نے اس زمین میں کھلے رستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راستہ تلاش کریں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو زمین کے اندر ہم نے رستے بنائے۔ جب اللہ رب العالمین نے آسمان بنایا، زمین بنائی، تو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر کچھ پہلے سے بنے بنائے رستے بھی رکھے تھے اللہ نے۔ ضروری نہیں کہ وہ رستے اس طرح کے ہوں جس طرح باقاعدہ ہم ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں اور ہم اس کے اندر سڑکیں اور رستے باقاعدہ بنائے جاتے ہیں، لیکن جب زمین بنی اس کے اندر آٹومیٹک پہلے سے ہی کچھ رستے موجود تھے، اور یہ رستے ہوتے ہیں زمین کے اندر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اگر یہ زمین کے اندر رستے نہ ہوں تو پھر زمین کے اندر رستہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے۔ جو بڑے بڑے شہر تھے، بغیر اس کے کہ ان کے درمیان کسی نے باقاعدہ سڑک بنائی ہو، آٹومیٹک جو ہے پرانے زمانے میں جب یہ چیز ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تب بڑے بڑے شہروں کے درمیان کسی حد تک وہ رستے موجود تھے۔ سارے زمین صحرا کی طرح نہیں تھی، کچھ جگہ ایسی تھیں جو ایک رستے کی طرح معروف تھی اور وہ ایک رستہ بنا ہوا تھا، اور جب لوگوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا تھا وہ اس مخصوص رستے سے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان آنے جانے کے لیے ایک مخصوص رستہ تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ صحرا میں نکل جاتے، اب صحرا میں گھومتے گھماتے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اگر زمین کے اندر رستہ نہ ہو، صحرا ہی ہو زمین، تو جس طرح سمندر کا پانی ہے اور صحرا ہے، تو بندہ کہیں سے کہیں نکل جائے۔ یہ جو رستے بنے ہوتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔
وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے زمین میں کھلے کھلے راستے بنائے تاکہ لوگ راستہ تلاش کر سکیں، تاکہ لوگ یہ نہ ہو راستہ بھول جائیں۔ ایک تو وہ راستے ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے تھے، پھر انسان نے اللہ کی دی ہوئی ذہانت سے انسان نے اپنے ذہن کو جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اس ذہن کو استعمال کرتے ہوئے جو راستے بنائے وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ انسان نے وہ اب خود ہی نہیں بنا لیے، اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے بنائے ہیں، وہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ راستے جو ہیں، یہ جو بنائے جاتے ہیں شہروں کے اندر، بہت بڑی قدرت ہے اللہ کی، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو چھت محفوظ، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ آسمان زمین کے اوپر ایسے جیسے خیمے کی کوئی چھت ہوتی ہے، جیسے کسی عمارت کی کوئی چھت ہوتی ہے، وہ چھت اوپر سے آنے والی چیزوں کو بھی روکتی ہے، اس چھت سے نیچے رہنے والوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو آسمان اس طرح کی چھت ہے جو زمین پر رہنے والوں کے اوپر ایک چھت کی طرح ہے، اوپر سے آنے والی چیزوں سے بھی ان کو نیچے آنے سے روکتا ہے آسمان۔ یا پھر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ محفوظہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چھت ہے جو محفوظ چھت ہے، ایسی چھت نہیں ہے جو اب گرے زمین پر، ایسی چھت نہیں ہے جو کچی چھت ہو۔ دو مفہوم ہو سکتے ہیں محفوظہ کے، ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس چھت سے اوپر اگر کوئی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ جس طرح سورج ہوتا ہے، تو اگر ہم کوئی عمارت بنا لیں، عمارت کے وہ چھت بنا لیں، تو سورج کی گرمی سے ہم ڈائریکٹ شعاعوں سے بچ جاتے ہیں۔ شدید سردی ہو تو کوئی عمارت بنی ہو، کوئی گھر بنا ہو، تو یہ چھت اور یہ دیواریں جو ہیں ہمیں شدید سردی سے کسی حد تک بچا لیتی ہیں۔ ایک تو محفوظ کا معنی ہوتا ہے کہ اس چھت سے اوپر کی جو خطرناک چیزیں ہیں یہ چھت ہمیں اس سے بچائے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چھت کوئی ایسی چھت نہیں جو کچی چھت ہو، جو کمزور ہو، حالانکہ ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتے۔ اتنا بڑا آسمان ہے، تصور نہیں کر سکتے کتنا بھاری ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا اور کتنا سخت ہوگا یہ۔ اور یہ ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ہے۔ تو یہ آسمان جو ہیں، ایک تو ہمیں انہوں نے جو اس کے اوپر ہمارے لیے خطرناک چیزیں ہیں ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ آسمان یہ ایسی چھت ہے جو محفوظ ہے، جو گرتی بھی نہیں ہے۔ ہمیں ستون نظر نہیں آتے زمین اور آسمان کے درمیان، ہم نے دنیا کے اندر کوئی چھت بنانی ہوتی ہے ہمیں ستون بنانے پڑتے ہیں، لیکن اتنی بڑی چھت لیکن بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تو وہ ذات ہے جنہوں نے آسمانوں کو بلند کر دیا ان ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو۔ کوئی ستون نہیں ہے آسمان اور زمین کے درمیان، لیکن اس کے باوجود کتنی محفوظ چھت ہے کہ کبھی گرتی نہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ عن آیاتها اس آسمان کی نشانیوں سے معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس آسمان میں غور کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں نشانی ہیں۔ اگر ایک انسان غور کرے کائنات کی وسعتوں کے اندر، ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی، اللہ کے رب ہونے کی اور اللہ کے اکیلا ہونے کی، اللہ کے خالق و مالک قادر ہونے کی ہزاروں لاکھوں نشانی ہیں، خاص طور پہ آسمان میں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد اٹھا نہیں سکتے، اور دیگر اعتراضات کرتے ہیں اللہ پر، وہ آسمان کی بہت ساری نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، آسمان کی نشانیوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، اللہ فرماتے ہیں ہر شے کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نہ صرف اللہ موجود ہے بلکہ وہ اکیلے ہیں۔ ہر شے کے اندر یہ نشانی ہے، اور یہ نشانی آسمان کے اندر تو بہت زیادہ ہیں، آسمان اور اجرام فلکی اور یہ وسیع کائنات، ہزاروں نشانیاں ہیں اس کے اندر جو اللہ کی قدرت پر، اللہ کے معبود ہونے پر اور اللہ کے اکیلے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ ان تمام نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ اللہ نے رات اور دن کو پیدا فرمایا اور سورج اور چاند کو بھی پیدا فرمایا۔
سورج اور چاند اللہ کی باقاعدہ مخلوق ہیں، جس طرح سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح رات اور دن بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی باقاعدہ مخلوق ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے رات اور دن باقاعدہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ایک مخلوق سورج ہے، جب سورج روشن ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، جب سورج روشن نہ ہو، جب سورج غروب ہو جائے تو رات ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سورج کی وجہ سے دن اور رات نہیں ہے، بلکہ رات اور دن سورج کے علاوہ ایک الگ اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، رات اور دن اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے باقاعدہ یہاں الفاظ دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب سورج چمکتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، جب سورج نہیں چمکتا رات ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے رات کو تخلیق کیا باقاعدہ۔ رات ایک جسم ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو باقاعدہ مخلوق ہے اللہ کی، اور دن اس طرح ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہ سورج کے روشن ہونے سے دن اور سورج کے غروب ہونے سے رات نہیں، بلکہ الٹ ہے معاملہ اس کے۔ جب دن ہوتا ہے تو دن سورج کو روشن کرتا ہے، نہ کہ سورج دن کو روشن کرتا ہے، اور رات یہ سورج کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے، نہ کہ سورج غروب ہو کر رات وقوع پذیر ہوتی ہے۔ معاملہ الٹ ہے اس کے، اور یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورہ شمس ہے، سورج کے بارے میں ایک پوری سورت ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ سورج جو ہے وہ دن اور رات کے آنے کا باعث نہیں ہے، بلکہ سورج رات اور دن پہ اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ دن اور رات سورج پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ سورج شمس کی ابتدا ہوتی ہے، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چلے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کر دے۔ تو بجائے اس کے کہ سورج دن کو روشن کرے، دن سورج کو روشن کرتا ہے، دن سورج کی روشنی کو نمایاں کرتا ہے سب کے سامنے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے۔ تو رات جو ہے وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے اور سورج کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ میں صرف یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دن اور رات کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سورج کی وجہ سے سورج ہو تو دن ہوگا، سورج نہ ہو تو رات ہوگی۔ نہیں، یہ دونوں باقاعدہ الگ سے اللہ کی تخلیق ہیں، باقاعدہ الگ الگ اللہ کی مخلوق ہیں، بہت بڑی مخلوق ہیں اللہ کی۔ جس طرح سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے اکثر سورج اور چاند کے ساتھ دن اور رات کا ذکر کیا، اور باقاعدہ دن اور رات کو اپنی تخلیق قرار دیا، اور کس طرح دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، پھر کس طرح رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ اس کو اللہ کی قدرت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، رات دن میں داخل ہوتی ہے، دن رات میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے، تو اس نظام میں غور کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے معبود ہونے پر اور اکیلے ہونے پر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو۔ اگر قرآن پاک میں غور کریں تو جب بھی قرآن پاک میں دن اور رات کا ذکر آئے تو پہلے رات کا ذکر آتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ رات پہلے ہے، اور اسلام کی جو تقویم ہے اس میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تاریخ کی ابتدا بھی رات سے ہوتی ہے، رمضان کی ابتدا بھی رات سے ہوتی ہے۔ پہلے تراویح پڑھتے ہیں، اگلے دن پہلا روزہ ہوتا ہے، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے چاند رات آتی ہے، تو وہ چاند رات اصل میں رمضان کی رات نہیں ہوتی، وہ شوال کی رات ہوتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے رات کو پیدا فرمایا اور دن کو پیدا فرمایا، اور سورج کو اور چاند کو۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک، یہ تمام چیزیں، فی فلک، ایک مدار میں، یسبحون، تیر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ گردش میں ہیں، یہ سب کے سب مخلوقات اللہ کی، یہ اجرام فلکی، یہ گردش میں ہیں، اور ایک مدار میں، یہ ایک اللہ کے طے کردہ نظام کے مطابق حرکت میں ہیں، اور ایک اپنے مدار کی طرف چل رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس اللہ کی تقدیر ہے، اس اللہ کا اندازہ ہے جو بہت غالب ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔